صبح اٹھتے ہی شوہر کے 3 حصوں پر بوسہ دینا کیوں ضروری ہے؟ یہ صرف میں نہیں کہہ رہی بلکہ یہ میرے اللہ کا فرمان ہے کہ جو عورتیں صبح سویرے اٹھ کر سب سے پہلے شوہر کے 3 حصوں کو غور سے دیکھتی ہیں، پھر محبت کے ساتھ ان کو چومتی ہیں، تو ایسی عورتیں ہمیشہ کے لیے خوشحال کیوں رہتی ہیں؟ کبھی بھی ان کے قریب کوئی پریشانی نہیں آتی۔ کیوں نہیں آتی؟ آخر اس عمل کے اندر کون سا ایسا راز چھپا ہوا ہے، اور آخر وہ کون سے 3 حصے ہیں؟ میرے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، یہ کوئی عام بات نہیں ہے بلکہ یہ ایک ایسا عمل ہے جو دکھنے میں چھوٹا لگتا ہے مگر اس کے اثرات بہت گہرے ہوتے ہیں، کیونکہ جب ایک عورت صبح اٹھتے ہی اپنے شوہر کی طرف محبت، توجہ اور احترام کے ساتھ دیکھتی ہے تو وہ دراصل اپنے رشتے کی بنیاد کو مضبوط کر رہی ہوتی ہے۔ جب وہ اپنے شوہر کے قریب جا کر اس کے 3 حصوں کو چومتی ہے تو یہ صرف ایک عمل نہیں ہوتا بلکہ یہ محبت، اپنائیت اور دل سے جڑنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے جو دلوں کے درمیان نرمی پیدا کرتا ہے اور دن کی شروعات کو خوبصورت بنا دیتا ہے۔ ایسی عورتیں اس لیے خوشحال رہتی ہیں کیونکہ وہ اپنے شوہر کے دل کو جیت لیتی ہیں، اور جب شوہر کا دل خوش ہوتا ہے تو وہ بھی اپنی بیوی کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے، گھر کا ماحول بہتر ہو جاتا ہے۔ یہ وہ چھوٹا سا راز ہے جسے اکثر لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں، حالانکہ یہی عمل رشتے میں محبت، سکون اور خوشی کو برقرار رکھنے کا ایک مضبوط ذریعہ بن سکتا ہے۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، اگر آپ شادی شدہ ہیں تو یہ بیان صرف آپ کے لیے ضروری نہیں بلکہ بہت ضروری ہے۔ صرف ضروری نہیں، بہت ضروری ہے، کیونکہ بہت سے لوگ شادی کے بعد بھی وہ راز نہیں سمجھ پاتے جو رشتے کو جوڑ کر رکھتا ہے۔ اگر آپ نے آج کے بیان کو مکمل نہیں سنا تو آپ اپنی زندگی کے ایک ایسے اہم راز سے محروم رہ جائیں گے جو آپ کے گھر کو سنوار بھی سکتا ہے اور آپ کے رشتے میں محبت بھی واپس لا سکتا ہے۔ اور اکثر لوگ اسی لاپرواہی کی وجہ سے اپنے ہی گھر کو بگاڑ دیتے ہیں۔ اگر آپ کے گھر میں روزانہ جھگڑا رہتا ہے، تو میں رہتی ہے، میاں بیوی کے درمیان لڑائی رہتی ہے، میاں بیوی صبح و شام تو میں کرتے رہتے ہیں اور انہی کی فضول لڑائی کی وجہ سے گھر کا ماحول خراب ہو گیا ہے، تو یہ صرف لڑائی نہیں بلکہ دلوں کے ٹوٹنے کی نشانی بھی ہوتی ہے۔ بچے بہت زیادہ پریشان ہیں، گھر میں سکون ختم ہو چکا ہے اور ہر طرف بے چینی پھیلی ہوئی ہے۔ اگر نوبت یہاں تک آن پہنچی ہے تو سمجھ لو کہ اب معاملہ صرف باتوں کا نہیں رہا بلکہ رشتہ خطرے میں آ چکا ہے، اور اگر ابھی بھی نہ سنبھالا گیا تو یہ دوری مزید بڑھتی جائے گی۔ اگر ایسی صورتحال بنی ہوئی ہے تو برائے مہربانی یہ بیان صرف آپ کے لیے ہے۔ اس بیان کو دل کے کانوں سے سنو، کیونکہ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں سے انسان اپنی زندگی کو بدل سکتا ہے۔ اپنے اندر جھانکو، اپنے رویے کو دیکھو اور سچ کو قبول کرو، کیونکہ جب انسان اپنی غلطی مان لیتا ہے تو اللہ اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دیتا ہے۔ میری بہنوں، اگر تم بھی صبح اٹھتے ہی شوہر کے 3 حصوں پر بوسہ دینا ضروری سمجھتی ہو اور یہ عمل کر بھی رہی ہو تو تمہیں بہت بہت مبارک ہو، کیونکہ تمہارا گھر ہمیشہ کے لیے جنت کا ٹکڑا بن سکتا ہے۔ ایسے گھروں میں سکون ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے، اطمینان ہوتا ہے، چین ہوتا ہے، دل خوش ہوتے ہیں، اور ایسے گھروں میں لڑائی جھگڑے قریب ہی نہیں آتے۔ کبھی اس گھر کے اندر پریشانی آتی ہی نہیں، کبھی رزق کی تنگی نہیں آتی، کیونکہ جو عورت یہ عمل سمجھتی ہے وہ صرف عمل نہیں کرتی بلکہ اپنے رشتے کی قدر بھی جانتی ہے، اور ایسی عورت واقعی بہت سمجھدار ہوتی ہے۔ ایسی عورت پر اس کے ماں باپ بھی فخر کرتے ہیں، بہن بھائی بھی اسے دعائیں دیتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ بھی ایسی عورت کو پسند فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے درمیان ایسی عورت کا ذکر فرماتا ہے کیونکہ وہ صبح سویرے اٹھ کر اپنے شوہر کے 3 حصوں کو بڑے ہی پیار سے دیکھتی ہے، بڑی محبت کے ساتھ دیکھتی ہے، اور پھر ان کو محبت کے ساتھ چومتی بھی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر وہ کون سے 3 حصے ہیں، کون سے 3 حصے ہیں؟ مگر اس سے پہلے میں تمہیں ایک گہری اور علمی بات سے آگاہ کرنا چاہتی ہوں تاکہ تمہیں اس عمل کی اصل اہمیت سمجھ آ جائے۔ جی ہاں، میں تمہیں حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں لے چلتی ہوں، جو آج سے تقریباً 5000 سال پہلے اس دنیا سے گزرے۔ یعنی وہ ایک ایسے عظیم نبی تھے جنہوں نے 950 سال تک اپنی قوم کو اللہ کا پیغام سنایا، دن رات محنت کی، لوگوں کو سمجھایا، مگر ان کی بیوی کا حال یہ تھا کہ وہ نہایت بد زبان، ناشکری کرنے والی اور شوہر کی قدر نہ کرنے والی عورتوں میں سے تھی۔ وہ اپنے شوہر کی عظمت کو نہ سمجھ سکی اور نہ ہی اس کے مقام کی قدر کر سکی۔ وہ کفر کی حالت میں مری اور قیامت کے دن اسے جہنم میں ڈالا جائے گا، حالانکہ وہ ایک عظیم نبی کی بیوی تھی، ایک ایسے نبی کی بیوی جس نے 950 سال تک اللہ کا دین پھیلایا، مگر اس کے باوجود بھی اس کی بیوی جہنم میں جائے گی، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہی تھی کہ وہ اپنے شوہر کی قدر نہیں کرتی تھی۔ وہ محبت اور احترام کے وہ چھوٹے چھوٹے عمل نہیں کرتی تھی جو ایک عورت کو کرنے چاہیے۔ وہ صبح اٹھ کر اپنے شوہر کی طرف محبت سے نہیں دیکھتی تھی، نہ ہی اس کے قریب جا کر وہ پیار کا اظہار کرتی تھی، اور یہی لاپرواہی، یہی ناشکری اسے اس مقام تک لے گئی کہ وہ نبی کی بیوی ہونے کے باوجود بھی جہنم میں جائے گی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی کے بارے میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ لکھتے ہیں کہ کاش حضرت نوح کی بیوی صبح اٹھتے ہی حضرت نوح کے 3 حصوں پر بوسہ دینا جانتی ہوتی تو وہ کسی بھی حال میں جہنم میں نہ جاتی، اللہ تعالیٰ اسے جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرماتا۔ میری پیاری بہنوں، اہل علم بیان کرتے ہیں کہ ایک دن حضرت نوح علیہ السلام ساری رات اللہ کی عبادت
اور اپنی قوم کی ہدایت کے لیے دعائیں کرتے رہے۔ صبح کے وقت تھکے ہارے گھر آئے، دل میں یہ امید تھی کہ شاید گھر میں سکون ملے گا، مگر جب گھر کے اندر داخل ہوئے تو بیوی نے نہ سلام کیا، نہ ان کا حال پوچھا، بلکہ الٹا طنز کرتے ہوئے کہنے لگی کہ تمہاری ساری محنت کا کیا فائدہ، نہ کوئی تمہاری بات مانتا ہے، نہ کوئی تمہارا ساتھ دیتا ہے۔ تو یہ الفاظ ایسے تھے جیسے کسی نے دل پر تیر چلا دیا ہو۔ ایک نبی جس نے 950 سال تک اللہ کا پیغام پہنچایا، اسے اپنی ہی بیوی کے منہ سے یہ جملے سننے پڑے، اور حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ عورت اس بات پر خوش ہو رہی تھی کہ اس نے اپنے شوہر کو دکھ پہنچایا ہے۔ بیوی کی یہ بات سن کر حضرت نوح علیہ السلام نے بڑے صبر کے ساتھ سر جھکا لیا، آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر زبان سے صرف اتنا فرمایا، اے اللہ تو گواہ رہنا، میں نے اپنا فرض ادا کر دیا، میں نے ہر تکلیف برداشت کی، میں نے شکایت نہیں کی، صرف تکلیفیں برداشت کرتا رہا ہوں، کیونکہ میرا کام صبر کرنا ہے اور تیرا کام انصاف کرنا ہے۔ میری پیاری بہنوں، یہاں پر ایک بات تو سمجھنے والی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام جب گھر کے اندر داخل ہوتے تھے تو بیوی بجائے ان کا استقبال کرنے کے الٹا ان پر طنز کرتی تھی، بجائے شکر گزاری کے انہیں دکھ دیتی تھی، ان کے دل کو تکلیف پہنچاتی تھی، اور یہی وہ رویہ تھا جس نے اس عورت کو اللہ کی ناراضگی تک پہنچا دیا۔ میری پیاری بہنوں، یہاں غور کرنے والی بات ہے کہ اللہ کے نبی کی بیوی ہو، اللہ کے عظیم نبی کی بیوی ہو، اور وہ اپنے شوہر کی عزت اور محبت نہ کرے، نہ اسے عزت دے نہ محبت دے، اور گھر میں داخل ہونے والے شوہر کو خوشی سے ویلکم بھی نہ کرے، تو اللہ تعالیٰ اسے جہنم میں ڈال دیتا ہے۔ تو ہم تو اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہیں، ہماری کیا حیثیت ہے؟ آج ذرا ہم اپنے معاشرے کو دیکھیں، کتنی عورتیں ہیں جو اپنے شوہروں کی ناشکری کرتی ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر اسے دکھ دیتی ہیں، طنز کرتی ہیں، شوہر کے ماں باپ کا مذاق اڑاتی ہیں، ان کی باتوں کو نظر انداز کرتی ہیں، شوہر کے سامنے ہی اس کے والدین کا گلہ کرنا، اس کے بھائیوں کی توہین کرنا، یہ سب کچھ ہمارے معاشرے میں ایک عام بات بنتی جا رہی ہے، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں سکون کیوں نہیں، محبت کیوں ختم ہو گئی ہے؟ مجھے بتاؤ، جب ایک نبی کی بیوی ایسا رویہ اختیار کرے تو اللہ تعالیٰ اسے جہنم میں ڈال دیتا ہے، تو ہم کس باغ کی مولی ہیں؟ ہم تو حضرت نوح کی بیوی کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہیں، اس لیے وقت ہے کہ ہم اپنے رویے کو بدلیں۔ خیر، اب ہم چلتے ہیں فرعون کی بیوی کی طرف۔ فرعون کی بیوی جس کا نام تھا آسیہ، یہ اسی فرعون کی بیوی تھی جو اپنے آپ کو خدا کہتا تھا، نعوذ باللہ، جو زمین پر ظلم کی انتہا کر چکا تھا، جس نے بے شمار لوگوں پر ظلم کیا، جس نے معصوم بچوں تک کو نہیں چھوڑا، جس فرعون نے اپنی بادشاہت کے نشے میں آ کر حق کو ٹھکرا دیا، اللہ کے نبی کی بات نہ مانی اور اپنی انا میں ڈوبا رہا۔ ایسے ظالم اور سرکش انسان کی بیوی آخر جنت میں کیسے چلی گئی؟ آخر اللہ نے اسے اتنا بڑا انعام کیوں دیا، اتنا بلند مقام کیوں عطا کیا؟ یہ بات سن کر عقل حیران رہ جاتی ہے، لیکن میرے بھائیوں اور میری بہنوں، یہ حقیقت ہے۔ اللہ کا قرآن گواہی دیتا ہے کہ فرعون کی بیوی آسیہ جنتی ہے، وہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ عورتوں میں سے ہے۔ یہاں پر گہری اور علمی پوائنٹ پہ ہے، یہ ہے کہ حضرت آسیہ کبھی بھی جنت کی حقدار نہ بنتی اگر وہ شوہر کے 3 حصوں پر روزانہ بوسہ نہ دیتی۔ حضرت آسیہ کی عادت تھی کہ وہ صبح سویرے اٹھتے ہی سب سے پہلے شوہر کے 3 حصوں پر بوسہ دے دیتی تھی، پھر شوہر کی شکر گزاری کرتی تھی اور محبت بھرے انداز میں اس کے ساتھ نرمی سے پیش آتی تھی۔ یہ صرف ایک چھوٹا سا عمل نہیں تھا، بلکہ ایک ایسا کردار تھا جو ادب، احترام، محبت اور صبر کا مکمل نمونہ تھا۔ کافر فرعون کی بیوی حضرت آسیہ کا یہ عمل اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ نے ان کے لیے ہدایت کے دروازے کھول دیے۔ یہی وہ لمحہ تھا جب اللہ نے فرمایا، اے آسیہ، چاہے تو ایک کافر کی بیوی کیوں نہ ہو، آسیہ چاہے تو ایک کافر کی بیوی کیوں نہ ہو، لیکن تیرا یہ عمل میں رب کو بہت پسند آیا ہے۔ صبح سویرے اٹھ کر شوہر کے 3 حصوں پر بوسہ دینے والے عمل نے تجھے میرے قریب کر دیا ہے، اسی لیے تیرے اس عمل کی وجہ سے میں تمہیں ایمان کی دولت عطا کروں گا، میں تیرے دل میں حق کی پہچان پیدا کروں گا، پھر اسی ایمان کی دولت کے صدقے، حق کو قبول کرنے کے صدقے میں تمہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا کروں گا۔ پھر ایسا ہی ہوا کہ ایک ظالم ترین بادشاہ کے گھر میں رہنے والی عورت اللہ کی محبوب بندی بن گئی۔ اس نے حق کو پہچانا، ایمان قبول کیا اور دنیا کی سختیوں کو برداشت کرتے ہوئے بھی اپنے رب کا دامن نہیں چھوڑا، یہاں تک کہ قیامت تک آنے والی عورتوں کے لیے مثال بن گئی کہ اصل کامیابی خوبصورت چہرے یا بڑے گھر میں نہیں ہے، بلکہ نیک اعمال میں ہے، اور جو عورت یہ راز سمجھ جائے وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوتی ہے اور آخرت میں بھی سرخرو ہو جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، اب وقت آ گیا ہے وہ 3 چیزیں بتانے کا، ان 3 حصوں کے بارے میں بتانے کا، جو 3 حصے اگر صبح سویرے چومے جائیں تو اللہ تعالیٰ رحمت کی بارش برساتا ہے۔ ایسا گھر ہمیشہ کے لیے جنت کا ٹکڑا بنا رہتا ہے۔ ایسے گھر کے اندر کبھی شیطان داخل ہو ہی نہیں سکتا، اگر شیطان داخل ہو بھی جائے تو بیوی کا یہ عمل دیکھ کر شیطان جل کر راکھ ہو جاتا ہے۔ اور شوہر کے ان 3 حصوں میں سے پہلا حصہ ہے وہ ہاتھ جو صبح سے لے کر شام تک اپنی بیوی کے لیے پتھر توڑتے ہیں، مٹی کھودتے ہیں، صبح سے لے کر شام تک لوگوں کی غلامی کرتے ہیں، نوکری کرتے ہیں۔ وہ ہاتھ جو ہر وقت کسی کے حکم کے منتظر رہتے ہیں، وہ ہاتھ جو کبھی مٹی کھود رہے ہیں، کبھی اینٹیں اٹھا رہے ہیں، کبھی لوگوں کے جوتے صاف کر رہے ہیں، کبھی پسینہ بہا رہے ہیں، مگر صرف ایک ہی وجہ سے کہ مجھے کچھ ملے نہ ملے، مگر میری بیوی کو روٹی کا ٹکڑا ہر حال میں ملنا چاہیے۔ جب ایک بیوی صبح سویرے اٹھتے ہی اللہ کی شکر گزاری کے فوراً بعد اپنے شوہر کے وہ تھکے ہارے ہاتھ اٹھاتی ہے، جن ہاتھوں پر ابھی بھی چھالے پڑے ہوتے ہیں، اور یہ چھالے بتا رہے ہوتے ہیں کہ شوہر بیوی کی کتنی فکر کرتا ہے، یہ چھالے بتا رہے ہوتے ہیں کہ اس مرد نے اپنی نیندیں قربان کی، اپنی راحتیں چھوڑ دیں، اپنے جسم کو تھکا دیا، صرف اس لیے کہ اس کی بیوی اور اس کے بچے سکون سے رہ سکیں۔ جب ایسے ہاتھوں کو بیوی دونوں ہاتھوں سے اٹھاتی ہے، اس پر بوسہ کرتی ہے، اور پھر شوہر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہتی ہے کہ آپ کے مجھ پر بہت بڑے احسانات ہیں، آپ نے اپنی جوانی میرے نام قربان کر دی، میں آپ کا یہ احسان
احسان کبھی نہیں بھولوں گی. آپ نے اپنے خوبصورت ہاتھوں پر چھالے ڈال دیے میری وجہ سے. میں آپ کی ہمیشہ کے لیے شکر گزار رہوں گی. جب بیوی ایسا عمل کرتی ہے تو قسم ہے خدا کی بیوی اپنے شوہر کی جان میں جان ڈال دیتی ہے. شوہر کو ایک نئی زندگی مل جاتی ہے. دوسرے دن کی مزدوری کے لیے ایک نئی طاقت مل جاتی ہے. شوہر کا کمزور سا جگر اور زیادہ طاقتور ہو جاتا ہے. اب یہ تو ہو گیا پہلا حصہ. اب میں بات کرتی ہوں دوسرے حصے کے بارے میں, جس کو صبح سویرے اٹھ کر چومنے سے, بوسہ دینے سے کبھی بھی گھر میں غربت نہیں آتی. گھر خوشحال رہتا ہے, بیوی کی زندگی جنت بن جاتی ہے. اور وہ حصہ ہے شوہر کے پاؤں. جی ہاں, جو بیوی صبح سویرے اٹھ کر شوہر کے پیروں کو بڑی ہی محبت سے دیکھتی ہے, پھر ان پیروں پر بوسہ دیتی ہے. میری بہنوں, یہ وہ پاؤں ہوتے ہیں جو صبح سویرے گھر سے باہر نکلتے ہیں, دھوپ میں جلتے ہیں, گرمی میں تپتے ہیں, سردی میں کانپتے ہیں, میلوں کا سفر طے کرتے ہیں, کبھی رکشہ, کبھی بس, کبھی پیدل چل کر رزق کی تلاش میں نکلتے ہیں. یہ وہ پاؤں ہوتے ہیں جو صرف ایک مقصد کے لیے چلتے ہیں کہ میرے گھر والے بھوکے نہ رہ جائیں, میری بیوی کو کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑ جائے, میرے بچوں کی ضروریات پوری ہو سکیں. یہ پاؤں کبھی تھک کر چور ہو جاتے ہیں, کبھی ان میں چھالے پڑ جاتے ہیں, کبھی درد سے بھر جاتے ہیں, مگر پھر بھی رکتے نہیں, کیونکہ ان کے پیچھے ایک گھر کی ذمہ داری ہوتی ہے, ایک بیوی کی امید ہوتی ہے. جب ایک بیوی ان پیروں کو محبت سے دیکھتی ہے, ان پر بوسہ دیتی ہے, تو دراصل وہ اس محنت, اس قربانی, اس سفر کو سلام کر رہی ہوتی ہے. اور جب بیوی دل سے اپنے شوہر کی اس محنت کو مان لیتی ہے, اس کا شکریہ ادا کرتی ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کے گھر میں برکت ڈال دیتا ہے, رزق کے دروازے کھول دیتا ہے, غربت کو دور کر دیتا ہے. کیونکہ شکر کرنے والی زبان اور قدر کرنے والا دل اللہ کو بہت پسند ہوتا ہے. اور جب شوہر یہ منظر دیکھتا ہے کہ میری بیوی میرے تھکے ہوئے قدموں کی بھی قدر کر رہی ہے, میرے چلنے کو بھی عزت دے رہی ہے, تو اس کے دل میں ایک عجیب سی طاقت آ جاتی ہے. وہ مزید محنت کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے, اس کے قدموں میں نئی جان آ جاتی ہے, وہ ہر مشکل راستہ آسان سمجھنے لگتا ہے. اور ایسا گھر جہاں بیوی شوہر کے قدموں کی قدر کرے, وہاں نہ صرف محبت بڑھتی ہے بلکہ برکت, سکون اور خوشحالی بھی ہمیشہ کے لیے اس گھر میں بس جاتی ہے. میری پیاری بہنوں, اب تیسرا حصہ بتانے سے پہلے میں تمہیں ایک چھوٹی سی حکایت سنانا ضروری سمجھتی ہوں. کہتے ہیں کہ ایک بہت بڑا قبرستان تھا, چاروں طرف خاموشی چھائی ہوئی تھی, ہوا بھی آہستہ آہستہ چل رہی تھی, اور اسی قبرستان کے اندر ایک قبر کے سرہانے ایک عورت بیٹھی زور زور سے رو رہی تھی, چیخ رہی تھی. وہ اس قدر رو رہی تھی کہ دل کانپ جائے. وہ بار بار ایک ہی جملہ دہرا رہی تھی, مجھے معاف کر دینا, مجھے معاف کر دینا, مجھے معاف کر دینا, جیسے اس نے کوئی بہت بڑی غلطی کر دی ہو اور اب اسے اپنی غلطی کا شدت سے احساس ہو رہا ہو. میری بہنوں, وہ اتنا رو رہی تھی کہ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے قبرستان کے اندر سوئے ہوئے مردے بھی اس کی آواز سن کر چونک رہے کہ آخر یہ عورت کیوں رو رہی ہے, کیا درد ہے اس کے دل میں, کیا غم ہے جو اسے اس حال میں لے آیا ہے. اتنے میں وہاں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گزر ہوا. جب آپ قبرستان کے قریب سے گزرے تو آپ کے کانوں میں اس عورت کے رونے کی آواز گونجی. آپ رک گئے, آپ نے اپنے ارد گرد دیکھا کہ آخر کون ہے جو اس قدر ٹوٹ کر رو رہا ہے. پھر دور سے آپ کی نظر اس عورت پر پڑی جو ایک قبر کے سرہانے بیٹھی چیخ چیخ کر رو رہی تھی. یہ دیکھتے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس عورت کی طرف چل پڑے. جب آپ اس کے قریب پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ وہ عورت اپنا سر اپنے گھٹنوں میں ڈال کر زور زور سے رو رہی ہے. آنکھوں سے آنسو مسلسل بہ رہے ہیں, زبان پر بار بار یہی الفاظ آ رہے ہیں, مجھے معاف کر دینا, مجھے معاف کر دینا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نرمی سے آواز دی, اے عورت بتا تو صحیح آخر تیرے رونے کی وجہ کیا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آواز سن کر عورت نے آہستہ آہستہ اپنا سر اٹھایا. اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی تھیں, چہرہ زرد تھا اور آواز کانپ رہی تھی. وہ بولی, اے اللہ کے نبی, میں کیوں نہ ماتم کروں, میرا شوہر بہت اچھا تھا, صبح سویرے گھر سے باہر نکلتا, پورا دن کام کرتا, محنت مزدوری کرتا, میرے اور میرے بچوں کے لیے روزی روٹی کماتا. شام کو جب گھر آتا تو میں بجائے اس کی شکر گزاری کرنے کے الٹا اسے دکھ دیتی, درد دیتی, کبھی اس کے کھانے میں دیر کر دیتی, کبھی اس کی بات کا جواب سختی سے دیتی, کبھی اس کے سامنے طنز کرتی, کبھی اس کی کمائی کو حقیر سمجھتی. اے اللہ کے نبی, میرے شوہر کے ہاتھوں پر محنت مزدوری کی وجہ سے چھالے دیکھ کر بھی میرا دل موم نہیں ہوتا تھا. میں نے کبھی ان ہاتھوں کو نہیں چوما جو میری خاطر دن رات محنت کرتے تھے. میں نے کبھی اس کے قدموں کو نہیں دیکھا جن قدموں نے میری خوشیوں کے لیے دھوپ اور گرمی برداشت کی. کبھی شوہر کے پاؤں نہ چوم سکی جو میری وجہ سے دن رات بغیر جوتے کے چلتے تھے. میں نے کبھی اس کے چہرے کو محبت سے نہ دیکھا, نہ اس کی قدر کی, نہ اس کی تھکن کو سمجھا. آخر کار میرا شوہر انتقال کر گیا. وہ میرے رویے, میرے دکھ اور میری بے قدری برداشت نہ کر سکا. اور آج جب وہ اس دنیا میں نہیں رہا تو مجھے احساس ہو رہا ہے کہ کوئی تھا جو میرے لیے اتنی فکر کرتا تھا, کوئی تھا جو میری روٹی کی خاطر دن رات محنت مزدوری کرتا تھا, کوئی تھا جو میری ہر ضرورت سے پہلے میری خواہش پوری کرنے کی کوشش کرتا تھا, کوئی تھا جو خاموشی سے سب کچھ سہتا رہا مگر کبھی شکایت نہ کی. اور آج وہ نہیں ہے تو مجھے اپنی ہر ایک غلطی آگ بلک بن کر جلتی محسوس ہو رہی ہے. کاش میں نے اس کی قدر کر لی ہوتی, کاش میں نے اس کے ہاتھ چوم لیے ہوتے, کاش میں نے اسے ایک دن محبت سے دیکھ لیا ہوتا. تو میرے بہنوں, یہ مختصر سا واقعہ سنانے کا مقصد یہ تھا کہ آج تمہارا شوہر زندہ ہے, اس کی قدر کر لو, اس کی تھکن کو سمجھ لو, اس کی محبت کو پہچان لو. کل جب وہ اس دنیا میں نہیں رہے گا تو تمہیں پتہ چلے گا کہ شوہر کے بغیر اس دنیا میں کتنا اندھیرا ہے, کتنی خاموشی ہے اور کتنی کمی محسوس ہوتی ہے. تو اب میں چلتی ہوں شوہر کے تیسرے حصے کی طرف, جسے صبح سویرے اٹھ کر ایک بیوی کے لیے بوسہ دینا ضروری ہوتا ہے, اور وہ ہے شوہر کا چہرہ. وہ چہرہ جو سارے دن کی تھکن کے باوجود گھر آ کر مسکرانے کی کوشش کرتا ہے, وہ چہرہ جو بیوی اور بچوں کو دیکھ کر سکون محسوس کرتا ہے, وہ چہرہ جو اپنی پریشانیوں کو چھپا کر گھر والوں کو خوش رکھنے کی کوشش کرتا ہے. میرے
میرے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، جب ایک بیوی صبح اٹھتے ہی اپنے شوہر کے چہرے کو محبت سے دیکھتی ہے، اس پر بوسہ دیتی ہے اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مسکرا دیتی ہے، تو دراصل وہ اس کے دل کو سکون دے رہی ہوتی ہے۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب شوہر کے دل میں اپنی بیوی کے لیے محبت کئی گنا بڑھ جاتی ہے، وہ اپنے آپ کو دنیا کا سب سے خوش نصیب انسان سمجھنے لگتا ہے۔ میری بہنوں، کل میں اخبار پڑھ رہی تھی، اس میں ایک خبر لکھی تھی کہ ایک مالک نے اپنے مزدور کے چہرے پر تھپڑ مار دیا، اور اس کا قصور صرف اتنا تھا کہ وہ صرف 10 منٹ لیٹ کیوں آیا تھا۔ صرف 10 منٹ کی دیر نے اسے ذلیل کروا دیا، اس کے چہرے پر تھپڑ رسید کر دیا گیا۔ اب مجھے ایمان سے بتاؤ، یہ تھپڑ کس کی وجہ سے پڑا؟ صرف اس کی بیوی کی وجہ سے، صرف بچوں کی وجہ سے، کیونکہ وہ مزدور اپنے گھر والوں کی خاطر ہی تو نکلا تھا۔ وہی چہرہ جو دھوپ میں جلتا رہا، گرد اور مٹی سے بھر جاتا ہے، لوگوں کے سامنے جھکتا ہے، وہی چہرہ جو کسی کی ڈانٹ اور کسی کے تھپڑ برداشت کرتا ہے، اگر ایسے چہرے کو دیکھ کر بھی ہمارا دل موم نہ ہو، اگر اس کی تھکن ہمیں محسوس نہ ہو، تو پھر ہم صرف عورتیں تو ہو سکتی ہیں مگر انسان نہیں کہلا سکتی، کیونکہ انسان وہ ہوتا ہے جو احساس رکھتا ہے، جو دوسرے کے درد کو سمجھتا ہے۔ ایسے چہرے کو دیکھ کر بیوی کا دل موم ہو جانا چاہیے، بیوی کو اس چہرے کی فکر کرنی چاہیے، اس کی قدر کرنی چاہیے، کیونکہ یہی وہ چہرہ ہے جو بیوی اور بچوں کے لیے روزگار کا ذریعہ بنا ہوا ہے۔ اور یاد رکھو، جب یہی چہرہ ہمیشہ کے لیے رخصت ہو جائے گا، جب یہ آنکھیں بند ہو جائیں گی، جب یہ مسکراہٹ ختم ہو جائے گی، تو پھر تم اس چہرے کو دیکھنے کے لیے ترسو گی، مگر اس جیسا چہرہ پھر کبھی نہیں ملے گا، اس جیسی محبت اور اس جیسی قربانی دوبارہ نصیب نہیں ہوگی۔ تو یہ تھے وہ 3 حصے جنہیں صبح سویرے ایک بیوی کے لیے بوسہ دینا ضروری ہوتا ہے، ان کے ہاتھوں کو، ان کے قدموں کو اور اس کے چہرے کو، کیونکہ یہی وہ چیزیں ہیں جو ایک عورت کی زندگی کو سنوار دیتی ہیں، اور جب ان کی قدر کی جاتی ہے تو اللہ پاک بھی راضی ہو جاتا ہے، اور ایسے گھر میں رحمت کی بارش برستی ہے، سکون اترتا ہے اور محبت بڑھتی ہے۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے محترم بھائیوں، میں امید کرتی ہوں کہ آج کے بیان نے آپ کو سکھا دیا کہ ایک بیوی کو اپنے شوہر کی قدر کس طرح کرنی چاہیے۔ تو خدارا میں آپ سے عرضی کرتی ہوں کہ آج کے بعد اپنے شوہر کی قدر کرنا سیکھ لو۔ اگر اب شوہر کی قدر نہیں کرو گی تو جس دن وہ اس دنیا میں نہیں رہے گا تو پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ تم کے اوپر کیسے کالی رات چھا جاتی ہے۔ میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ اپنے شوہر کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہر عورت کو اپنے شوہر کا فرمانبردار بنائے، آمین ثم آمین۔